ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تقسیم کیے گئے اور جس کے ورد پر ان کو تکمیل نبوت کے مراحل طے ہوئے۔ ان میں سے آج ہم بات کریں گے اسم طاہری نمبر 33 جی 33واں یہ نمبر ہے، اور یہ پیغمبر حضرت صدیقیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ اور یہ جو اس میں یہ مشترک ہے، مشترک کا مطلب ہے کہ یہ جلالی اور جمالی دونوں کیفیات لیے ہوئے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور اس میں بڑی عجیب و غریب برکات ہیں۔ جب یہ حضرت صدیقیہ کے بعد 2 ملائکہ آئے اور انہوں نے اس کا ورد کیا تو انہوں نے بھی اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو ان ملائکہ نے تکمیل نبوت کے مراحل ان کے طے کروائے۔ تو یہ وہ بابرکت نام ہے، اس کے بڑے فضائل و فوائد ہیں۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ، اور یہ نام یہ ہے، یا قدوس الطاہر من کل سوء فلا یعاضدہ من جمیع خلقہ بلطفہ یا قدوس، یہ نام ہے۔ لہٰذا اس کے تلفظ مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے بعض دفعہ آ جاتے ہیں، لیکن اس تلفظ کو جو ناظرین سمجھ لیں، یا قدوس الطاہر من کل سوء فلا شیء یعاضدہ، یہ ضاد ہے، ضاد فلا شیء یعاضدہ من جمیع خلقہ بلطفہ یا قدوس۔ سبحان تو اس انداز سے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ بعض کتابوں میں اور طرح ہوگا تو یہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو خیر بہت بابرکت نام ہے۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چلہ تک 40 دن تک اور روزانہ 10 مرتبہ 10,000 مرتبہ اگر اس کا ورد کر لے ایک پورا چلہ، تو اس کو 4 عظیم الشان فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ظاہری اور باطنی عظمت نصیب ہوتی ہے، سبحان کہ ظاہری احوال میں بھی اللہ اس کو معزز اور معظم کر دیتے ہیں، اور باطنی احوال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معزز و معظم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ میراث سلیمانی میں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات اور فضائل عطا کر رکھے تھے، اس میں سے بھی اس کو حصہ عطا کیا جاتا ہے، اس کے اخلاص اور جد و جہد کی بنیاد پر۔ اور تیسرا بڑا فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بس وہ جو زندگی کے ایک لطف ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ پھر اس کو دل میں جو بھی بات آتی ہے اور خیال آتی ہے، جو چاہتا ہے بس وہ اس کا پورا ہوتا ہے۔ ایون ہے کہ انس و جن اس سے مسخر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ انس و جن مسخر ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اس کی چاہت ہوگی اس کو فوراً بروئے کار لاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو گویا کہ یہ اس کا نفع، تو 4 یہ عظیم الشان منافع اس کو حاصل ہوتے ہیں اگر ایک چلہ تک جو ہے وہ 10,000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لے۔ یہ اس کا بڑا فائدہ۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے تو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اس کے لکھ کے پانی میں گھولے، پانی میں گھول کے وہ پانی پی لے، فوراً سارا درد اس کا ٹھیک ہو جائے گا، بالکل یہ کسی کے تھوڑا سا بھی درد باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ تو یہ لکھ کے اس کو گھولنا ہے اور گھول کے پی لینا ہے، تو سر کا درد ختم۔ یہ نفع ہے۔ اور تیسرا عظیم الشان فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا مرض ہو، اگر اس کا عامل جو ہے وہ لکھ کے کاغذ پہ تعویذ بنا کے اس کو اگر دے مریض کو، اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1,96,000 یہ اس کا نصاب ہے، 1,96,000 اس کی جو ہے وہ اس کا نصاب پورا کر لے، مطلب اس کا 1,96,000 ورد پورا کر لے۔ جب 1,96,000 پورا کر لے گا اور کوشش کرے کہ 40 دن کے اندر اندر پورا کرے، اگر اس سے کم میں پورا کرے تو دی بیسٹ، لیکن 40 دن سے اوپر نہ جائے، تو جب یہ پورا کر لیتا ہے تو اب یہ عامل بن جاتا ہے۔ جب عامل بن گیا، اب یہ کسی کو بھی لکھ کے دے گا، کسی بھی قسم کا مرض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے امراض کو ختم کر دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان کیونکہ اس کے نام کی حقیقت یہ ہے کہ یا قدوس طاہر من کل سوء، اے نہایت پاکیزہ، پاک ہونے والے ہر نقص اور عیب اور کمزوری سے۔ ظاہر بیماری بھی ایک نقص عیب ہے، وہ اللہ خود پاک ہے ہر چیز سے۔ تو فلا شیء، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کی مخلوقات میں سے جو اس کے بازو کو قوی کرے،
تو مطلب ہے کہ اس کو کسی کی مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے،